السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے، کنٹینرز لگ گئے ہیں، سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی فورسز اور پولیس الرٹ کھڑی ہوئی ہے، سڑکوں پر کیل پھینکنے کی بھی اطلاعات ہیں جس سے کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اختر مینگل کا ویڈیو پیغام بھی آ چکا ہے جس کے اندر ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ لانگ مارچ ہماری ناموس اور ہماری قومی غیرت اور عزت کے لیے ہو رہا ہے، لہذا تمام بلوچ اس کے اندر حصہ دار بنے۔ اگرچہ سرکار نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں اور سرکار مشکلات اور رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، اس کے باوجود دور سے ہوتے ہوئے ہم خوددار اور مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے لانگ مارچ لے کر کوئٹہ پہنچیں گے، جہاں پر ہم کوئٹہ کے لوگوں کے مہمان ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ لانگ مارچ کا حصہ نہیں بن سکتے وہ کم از کم باہر نکلیں اور لانگ مارچ کا استقبال کریں۔ اب انٹرنیٹ بند کیا جا رہا ہے، سڑکوں پر کیل پھینکنے کی بھی اطلاعات ہیں اور کنٹینرز کی بھی ایک دفعہ پھر سے واپسی ہو چکی ہے۔ بلوچستان ایک طرف وہاں پہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کوئی درجن کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، باقاعدہ سڑکیں بند کی گئی ہیں، سنیپ چیکنگ کی گئی ہے، چن چن کر جو لوگ عید کرنے کے لیے پنجاب جا رہے تھے ان کو مارا گیا ہے، اور بے شمار اس سے پہلے بھی احتجاج ہو چکے ہیں، دھرنے ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ گرفتار ہیں، سمیع الدین بلوچ گرفتار ان کو کیا گیا تھا، کچھ دیگر خواتین کی گرفتاری کے حوالے سے بھی خبر آئی تھی۔ دوسری طرف اب یہ لانگ مارچ بھی اختر مینگل کا شروع ہو چکا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنان ان کو مسلسل عید سے پہلے بھی، آج جمعۃ الوداع ہے، ہو سکتا ہے آج کا دن آخری ورکنگ ڈے ہو، تو آج کے دن بھی انہیں عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے اور عید کے موقع پر بھی ان کی کوئی رہائی کے چانسز نظر نہیں آ رہے۔ تو ایک طرف تو یہ تماشا لگا ہوا ہے، دوسری طرف یہ اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر طاقتوروں کی ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم، سیاسی شخصیات اور عسکری قیادت کی جانب سے شرکت کی گئی ہے اور بڑے فیصلے کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر نیریٹو کو روکنا ہے اور پھر اس کے بعد کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے اور اپنا ایک بیانیہ بنانا ہے۔ اس طرح سے فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، ڈاکومنٹریز کے اندر ریاستی بیانیے کو پروموٹ کرنا ہے اور شر پسندی، دہشت گردی، اس کے یعنی ایک طرف تو گراؤنڈ پر بھی ظاہر ہے مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے، دوسری طرف کس طرح سے میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اس بیانیے کو روکنا ہے۔ تو یہ بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ بہرحال جب تک ملک کے اندر استحکام نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جھوٹ پر کڑی ایک حکومت ہوگی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کریں، لاہور کے بڑے بڑے ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کر دیں۔ اس سے پہلے باقی تو چھوڑ دینا، جو چھوٹا موٹا عملہ ہوتا ہے صفائی کرنے والا، ان کی بھی تنخواہوں کا مسئلہ ہو، چھوٹی چھوٹی نرسیں جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی سڑکوں پر ہوں، تو پھر بیانیے اس طرح تو ذرا مشکل ہی بنتے ہیں۔ دوسری جانب ملک آصف نسوانا نے بھی خطاب کیا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر پولیس کی طرف سے کریک ڈاؤن اسی طرح سے جاری رکھا گیا، وکلاء کے ساتھ بدتمیزی کی گئی یا وکلاء کے خلاف کارروائیاں نہ رکیں، تو پھر ہم پولیس کا کچہریوں کے اندر داخلہ بند کر دیں گے۔ پھر صحافی وحید مراد جو آج سے 3 دن پہلے اٹھا لیے گئے تھے، یہ گرفتار ہوئے تھے، ایف آئی اے کی جانب سے انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تھا، ریمانڈ لیا گیا تھا، تو آج انہیں جوڈیشل کیا گیا ہے اور فوری طور پر ان کی رہائی کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ ہی ادھر ہی مچلکے جمع کروا دیے گئے، تو لہٰذا انہیں جیل بھیجنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ صحافیوں کی بڑی تعداد جن میں حسنات ملک، اسد طور، ثاقب بشیر، مطیع اللہ جان اور دیگر صحافی وہاں موجود تھے۔ وحید مراد کو بتایا جا رہا ہے کہ 50,000 مچلکوں کے عوض رہا کر دیا گیا ہے۔ پھر جنید اکبر نے بھی آج صحافیوں سے گفتگو کی ہے، رات کو آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے پشاور کے اندر ایک ورکرز کے کیمپ اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے احتجاج میں بھی انہوں نے شرکت کی، تو اب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو، لیکن ظاہر تلخیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہیں، اعتماد بڑھانے میں وقت لگے گا، ہماری کوشش ہے کہ اتحاد ہو جائے، لیکن مولانا کے ساتھ اتحاد کا ہونا، انہوں نے کہا ہماری خواہش ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولانا کے ساتھ اتحاد نہ ہو تو ہم خود کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری خواہش ہے۔ دوسری طرف اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ذرا تماشا دیکھ لیں۔ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، سابق ایم این اے ہیں، ان کا آج کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جسٹس خادم حسین سومرو کے سامنے لگا ہوا تھا۔
اور انہوں نے مانگا ہوا تھا کہ میرے اوپر کتنے کیسز ہیں، کیسز کی تفصیلات اور باقی چیزیں بتائی جائیں۔ اب ذرا ریمارکس آپ سنیے گا۔ کہا گیا کہ وزارت داخلہ کو نوٹس کریں، وزارت داخلہ سے پوچھیں، تو خادم سومرو نے کہا کہ وزارت داخلہ، بڑے افسران، محسن نقوی کا محکمہ، انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ کو نوٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دہشت گردی یا بڑا معاملہ ہو تو وزارت داخلہ کو نوٹس کریں، یہ تو سارے سیاسی کیسز ہیں، لہٰذا وزارت داخلہ کی بجائے پولیس اور ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیتے ہیں، جسٹس خادم حسین سومرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی دہشت گردی تھوڑی ہے، اتنے بڑے واقعات تھوڑی ہیں، یہ سیاسی کیسز ہیں، تو ایسے ہی نہیں بات بات پہ وزارت داخلہ کو طلب کیا جا سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرف ہم جو ہے جائیں، بات بات پہ اتنے بڑے افسران کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ یہ تو ان کی توہین ہوگی نا۔ دوسری جانب آج کل آپ جس ٹی وی چینل کو دیکھیں، آئی ایم ایف کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ بڑی خوشخبری، مختلف بڑے بڑے اینکرز، میں نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے اینکرز ہیں، لوگ بڑے سمجھدار ہیں، سیانے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی پرانے کلپس جب عمران خان کے دور میں آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے اور آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا تھا اور پیسے ملے تھے ان کو، تو اس وقت کہتے تھے کہ ہائے لوٹ گئے، برباد ہو گئے، مزید بوجھ بڑھے گا پاکستانیوں پر، پاکستانیوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور دیکھو پاکستان کا سودا کر دیا چند روپوں کے لیے، چند ڈالروں کے لیے، فلانی چیز مہنگی ہو گئی، آئی ایم ایف کے کنٹرول میں فلانا ادارہ چلا گیا، اسٹیٹ بینک کا سودا کر دیا، بہت بڑی ناانصافی، بہت بڑا ظلم اور جبر، حکومت کا عوام کیسے جیے گی، کیسے مرے گی، بڑے بڑے نامور صحافی ٹی وی پروگراموں میں یہ کہا کرتے تھے، اور آج کہتے ہیں کہ معیشت درست سمت میں جا رہی ہے، حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کیا گیا ہے، آئی ایم ایف نے پیسے دینے کا اعلان کر دیا ہے، یہ یقینی طور پر بڑی خوشخبری ہے۔ اب تو آپ کی سپریم کورٹ کو بھی نہیں بخشا گیا، اب تو اگلوں نے آپ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی گریبان سے پکڑا، اب بوجھ نہیں پڑے گا۔ ذرا تماشا دیکھیں، آئی ایم ایف کی جانب سے جو کہا گیا ہے، ذرائع سے جو خبر آئی ہے، آئی ایم ایف سے مشاورت کے بعد بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا تو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے قرض بھی نہیں ملے گا۔ اگر پاکستان نے اگلے بجٹ میں آئی ایم ایف کی شرائط نہ مانی تو اگلی قسط بھی نہیں ملے گی۔ آئی ایم ایف کا ایک اور وفد جلد پاکستان ابھی دورہ کرے گا، اور آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ بجلی کے بل کام کر سکتے ہیں، کتنے؟ 1 روپیہ، یہ اجازت دی گئی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے غلاموں کو کہ پورا 1 روپیہ کام کر سکتے ہیں، یعنی اگر 65 روپے کے حساب سے آپ بجلی بیچ رہے ہیں تو 64 روپے کے حساب سے، اور یہ وہ پیسے نہیں جو حکومت اپنے بجٹ میں سے ریلیف دے گی، نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کریں کہ پیٹرول، ڈیزل اور گیس یہ مہنگی بیچیں، فرض کریں آپ پیٹرول 270 روپے کا بیچ رہے ہیں تو آپ 285 کا بیچیں، 10-15 روپے مہنگا بیچیں، ڈیزل مہنگا بیچیں 10-15 روپے، گیس 10-15 روپے مہنگی بیچیں۔ اچھا، جو آپ ایکسٹرا لیوی اکٹھی ہوگی نا، اس میں سے 1 روپیہ بجلی کی مد میں آپ ریلیف دے دیں 2-4 مہینوں کے لیے۔ اب بڑے بڑے صحافی، نامور اینکرز سابقہ دور میں جو انقلابی تھے، چیخے مارنے والے، کہتے ہیں کہ بڑی خوشخبری، بجلی کی قیمتوں میں بھی بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے، ہمارے تو بھاگ کھل گئے۔ تو اگلوں نے کہا خبردار، اگر آپ نے ہماری مرضی کے بغیر بجٹ بنایا تو پھر پیسہ کوئی نہیں ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کراچی کی سٹی کورٹ سے خبر سن لیں، صحافی فرحان ملک کو جیل بھیجنے کی بجائے دوسرے مقدمے میں گرفتاری کیوں ڈالی؟ ڈائریکٹر ایف آئی اے عدالتی حکم پر پیش ہو گئے، ایف آئی اے 15 دن میں انکوائری کرنے کا حکم، یہ بتایا جائے کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کس نے کی، عدالت فرحان ملک کو جیل منتقل کرنے کے بجائے دوسرے مقدمے میں گرفتار کیوں کیا گیا؟ تو عدالت نے سوالات بھی پوچھ لیے، ڈائریکٹر ایف آئی اے کو بھی بلا لیا، اور ساتھ ہی 15 دن کا ٹائم بھی دے دیا۔ یا تو آپ کہتے ہیں نا کہ خبردار، توہین عدالت ہوئی ہے، فوری فوری رہا کرو فرحان ملک کو، فوری فوری آ کے معافی مانگو۔ 15 دن کا ٹائم بھی دے دیا، تو عدالتوں کو بھی پتا ہے کہ ان کی کیا اوقات ہے، کتنے جوکے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کے اندر آپ کو مسلسل میں بتاتا رہتا ہوں کہ کبھی کسی کی لڑائی، کبھی کسی کی لڑائی۔ اب احمد اویس صاحب ہیں، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ فیصل چودھری کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ جلد بازی ہے، اور میں اس سے متفق نہیں، ایسے فیصلوں سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا کیا یہی کام رہ گیا ہے کہ اس کو نکال دو، اس کو لے لو، یا اب یہی پی ٹی آئی کی قیادت کا کام رہ گیا ہے کہ کہیں پہ سرنڈر کر دو، کہیں پہ ملاقاتیں نہ ہو، کوئی تماشا؟ ورکر جیلوں میں ہے، صبح کی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ 30 کے قریب سپرا کی عدالت میں پی ٹی آئی ورکرز پیش کیے گئے، 20 کو جیل بھیج دیا گیا، جب کو 10 کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔
جبکہ یہاں پی ٹی آئی کے اندر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ فلاں کو نکال دو اور فلاں کو رکھ دو۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔